الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ گرامی منزلت جناب محترم الحاج بشیر احمد صاحب، واجب الاحترام جناب محترم پرویز خالد صاحب، گرامی منزلت جناب محترم محمد ایوب صابر صاحب، عزت مآب علماء و مشائخ، لائق تحریم و تکریم، حاضرین مجلس، مہمانان گرامی اور عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے ادارہ جامعہ سلفیہ اور جامعہ مسجد غفور نسیم کی طرف سے آج کے ہمارے خصوصی مہمان جن بچوں نے قرآن حکیم حفظ مکمل کیا ہے ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ سعادت خاص اللہ کے فضل و کرم سے انہیں حاصل ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی یہ مرحلے انہوں نے طے کر کے اپنے سینے کو قرآن حکیم کے نور سے منور فرما لیا ہے۔ اس کائنات میں سب سے خوبصورت قلب و ذہن، سب سے پاکیزہ جسم وہی ہے جس میں قرآن حکیم محفوظ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہم سب سے زیادہ ممتاز کیا ہے، اور یہ فضیلت جو انہیں حاصل ہوئی ہے یہ مال و دولت یا عہدہ اور منصب کی وجہ سے نہیں، بلکہ قرآن حکیم کی وجہ سے انہیں یہ شرف ملا ہے۔ میں ان کے والدین سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے نور نظر، لخت جگر اس ادارے کے سپرد کیے ہیں۔ اس ادارے نے 3-4 سال محنت ان کے اوپر کی ہے، اور ہم نے صرف ان کے ہاتھ میں قرآن حکیم تھما دیا ہے اور ان کے دلوں میں قرآن حکیم کو اتار دیا ہے۔ یہ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ جیسا آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بھی آپ نے یہ بات سنی ہے کہ کوئی بھی شخص جب کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی جہاں آخرت کے لیے ذخیرہ بنتی ہے، وہاں یہ نیکی اسے دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ جیسے کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہ کے وبال اس کے اوپر آتا ہے، اسی طرح سے جب وہ نیکی کرتا ہے اس نیکی کے عمدہ اثرات اس دنیا میں بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ اس قرآن کی برکت سے، جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے خود قرآن حکیم میں یہ کیا ہے کہ یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، انشاءاللہ یہ بچے اس دنیا میں بھی آپ کے لیے راحت کا باعث بنیں گے، خوشی کا باعث بنیں گے، رحمت کا باعث، برکت کا باعث بنیں گے، اور جو بیماریاں روحانی جسمانی ملتی ہیں انسان کو، اس کے لیے شفا کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ان نونہالوں کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، اور
ادارے نے محنت کر کے اس کو پروان چڑھایا اور یہ اپنی ایک منزل طے کر کے آج آپ کے سامنے سرخرو ہو گئے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، والدین سے، کہ یہ سلسلہ یہاں نہیں روک دینا چاہیے۔ قرآن حکیم بلا شبہ علم کا خزینہ ہے جو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، لیکن اس کی بہت ساری اور منزلیں باقی ہیں۔ بھلے سے یہ دنیاوی علوم بھی حاصل کریں، لیکن قرآن کے ساتھ وابستگی، اس کے ساتھ تعلق یہ قائم رہنا چاہیے، اور یہ تب ہی قائم رہتا ہے جب یہ کسی ایسے ادارے کے سپرد کر دیے جائیں جہاں اساتذہ ان کو دن رات قرآن سے لگائے رکھیں۔ یہیں کہ بہت سارے فارغ التحصیل حفاظ فراغت کے بعد جامعہ سلفیہ میں آ جاتے ہیں اور وہاں مزید تعلیم حاصل کرتے ہیں، تجوید و قرات کی، علوم اسلامیہ کی، اور جہاں وہ مستند قاری بنتے ہیں وہاں وہ عالم دین بھی بنتے ہیں۔ مجھے توقع ہے جہاں آپ نے پہلے اتنا صبر کیا، ان کے لیے وقت دیا اور ان کے اوپر خرچ بھی کیا، مزید ان کو وقت دیں تاکہ یہ کندن بن کے، سونا بن کے آپ کی جھولیوں میں واپس آئیں۔ میں اس موقع پر اپنے ان محسنین کو، اپنے ان تمام بہی خواہوں کو جو اس ادارے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جو دامے درمے سخنے اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، کوئی بھی شخص جب نیکی کا کوئی رستہ دکھاتا ہے، نیکی کی طرف کسی کو مائل کرتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا وہ خود کرنے والے کو ملتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنی ہر طرح سے معاونت اس ادارے کے ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ آپ جہاں مال خرچ کرتے ہیں وہاں وقت بھی دیتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اس کی سہولیات کو دیکھتے ہیں، بچوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے آپ ہر وہ چیز فراہم کرتے ہیں جو ان کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور بھی زیادہ عزت کے ساتھ رکھے، آپ کے مال جان آبرو میں برکت فرمائے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں آپ یہ سرپرستی کر رہے ہیں وہاں آپ اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگائیں۔ وہ زیادہ وقت اگر نہیں دے سکتے تو یاد رکھیں کہ اسلام کے مبادیات انہیں آنے چاہیے، اسلام کے مبادیات وہ ضرور سیکھیں، خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں۔ یاد رکھیں وہ وقت آنے والا ہے، میرے اوپر بھی اور آپ سب کے اوپر بھی، جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے اس وقت سب سے اہم چیز جو کام آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اعزاز کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں الوداع کر دے، اور اپنے بچوں سے زیادہ اخلاص محبت کے ساتھ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے گھرانے ہیں، ایسے لوگ ہیں، خاندان ہیں جہاں کوئی بھی شخص دین سے وابستہ نہیں، لیکن موت کا فرشتہ ان کے گھروں میں بھی آتا ہے۔ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرا بھائی ہے، میرا لخت جگر ہے، اب اس کو غسل کون دے، اس کو کفن کون پہنائے، اس پر دعائیں کون پڑھے، اس پر جنازہ کون پڑھے، اور اس کا دنیا کے جانے کے بعد جو سلسلہ صدقہ جاریہ وہ کون جاری رکھے۔ میرے بھائیوں، میری اس بات کو دل کی کھڑکیوں سے، دل کے کانوں سے سنیں، اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے کام آنے والی۔ اپنی اولادوں کو اس طرف لگائیں، ان پر خرچ کریں، ان کی نگرانی کریں،
اور اس کام پہ لگا دیں کہ آپ کے گزر جانے کے بعد کم از کم آپ آسودہ ہوں، آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان وفات کے بعد اس کا کہیں درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ میرا آج یہاں درجہ بلند ہو گیا، تو وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے یہ کیا ہوا؟ تو اسے بتایا جاتا ہے تیرے بچے نے قرآن پڑھا ہے، تیرے بچے نے قرآن پڑھا ہے، تیرے لیے استغفار کیا ہے، آج اسی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ دولت جو ہم سب کو حاصل کرنی چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تیسرا، میں اپنے ان بچوں سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بچے اگرچہ ابتدائی مراحل میں ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے یہ دنیا کا سب سے قیمتی مال ہے، دنیا کی سب سے بڑی جو چیز آپ نے حاصل کی، سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی نگرانی کرنی ہے، اس پر پہرا دینا ہے اور اس کو ضائع ہونے نہیں دینا، اس لیے کہ یہ آپ کے دل میں نقش ہو چکا، یہ قرآن آپ کے دل میں نقش ہو چکا۔ اس کے خود پہرے دار بنیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، اسی کی وجہ سے اللہ کے ہاں آپ کی قبولیت ہوگی، اللہ کے ہاں آپ کے درجے بلند ہوں گے۔ اس لیے اس سے منہ نہیں موڑنا، اپنے جو بھی دنیا کے دھندے ہیں کرنا چاہیں کرنے کے لیے اجازت ہوتی ہے، لیکن قرآن کو نہیں بھولنا، اس کا ایک لفظ بھی بھولنے نہیں دینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نظریہ، جو فکر، جو اصلاح اس ادارے نے آپ کی ہے اس کے اوپر قائم رہنا، ہماری بھی لاج رکھنا، اپنے گھر والوں کی بھی لاج رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس ادارے کا وفادار ثابت کرنا، کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ادارے کی توہین ہو، ادارے کی بدنامی ہو۔ میں اپنے ان بچوں سے عرض کروں گا کہ اپنا قبلہ درست رکھیں اور ہمیشہ اللہ سے مدد مانگیں، توفیق مانگیں، اس کی توفیق ہی سے سب کچھ ہوگا۔ میں آخر میں دوبارہ اپنے اس ادارے کے اساتذہ قاری احمد فرحان اور دیگر تمام اساتذہ کو، منتظمین کو، یہاں کام کرنے والے ہمارے ملازمین کو تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے حق ادا کیا ہے اور بہت ہی اچھے انداز سے یہ سال گزارا ہے۔ سلسلہ تعلیم کا رمضان میں بھی جاری رہتا ہے، یہ سلسلہ حفظ کا رمضان میں بھی جاری رہتا ہے اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، یقیناً ان لوگوں کی قربانی ہے۔ میں اپنی جانب سے اور جامعہ کی تمام انتظامیہ اور اس مسجد کی انتظامیہ اور سرپرستوں کی طرف سے ان سب کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو بھی لوگ اس سے وابستہ ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کے مال و جان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔